بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اے لیٹسٹ ایپیسوڈ آف صاحب بصیرت ود طیب افتخار. آج کا صاحب بصیرت کا ایپیسوڈ جو ہے اس میں ہمارے سائنس انتھوزیاسٹ حمزہ بن اختر نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. کافی ٹاپکس ہو گئے ہیں ڈسکس کرنے والے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات مزید بہتر ہوئے ہیں. ڈاکٹر یونس کے اور ان کے درمیان میاں محمد شہباز شریف صاحب کے درمیان کمیونیکیشن مزید بہتر ہوا ہے. باقی ڈھاکہ یونیورسٹی میں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی جو ہے وہ الیکشن جیت گئی ہے. 1971 کے بعد یہ جماعت اسلامی کا ایک مین سٹریم پولیٹکس میں بہت بڑا کم بیک ہے. اور جماعت اسلامی کو 1971 کے بعد بہت سی ریسٹرکشنز کا اور بہت سے وہ ڈریکونین لاز کا سامنا تھا اپنی پولیٹکس کرنے میں. لیکن جماعت اسلامی کے لیے یہ ایک بہت میجر سکسیس ہے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں جماعت اسلامی الیکشن جیتی ہے. تو آئی ہوپ اس سے امن ہو, بہتری ہو اور جماعت اسلامی جو ہے عوام کی خدمت کرے. اور جو تو وی ہوپ فار پیس اینڈ پراسپیرٹی ان بنگلہ دیش. باقی وینزویلا کے حالات میں جب لاسٹ ٹائم ہم نے شو کیا تھا اور اب جب ہم شو کریں تو وینزویلا اور امریکہ کے حالات میں کہیں سے بھی کوئی بہت زیادہ جو ہے پیسفل ریزولوشن یا سلوشن نظر نہیں آ رہی. ہیوگو شاویز صاحب کے بھائی کافی زیادہ ٹف ثابت ہوئے ہیں اور چائنا کی بہت بیکنگ ہے. انہیں کافی زیادہ ٹف ثابت ہوئے ہیں امریکہ کے لیے اور کافی زیادہ انہیں ہمیں نظر آتا ہے چائنا رشیا کی بیکنگ ہے. پہلے بھی ہیوگو شاویز کی فیملی جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بیک آؤٹ, اور اب مزید واضح ہو گیا 2025 میں. تو حالات چلتے رہتے ہیں. باقی پاکستان نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان غزہ میں پیس کو سپورٹ کرتا ہے. پاکستان غزہ میں فلسطینیوں کی ریہیبلیٹیشن کو سپورٹ کرتا ہے. پاکستان غزہ میں اور خان یونس میں اور نابلس میں اور دوسرے فلسطینی علاقوں میں جو اسرائیلی اگریشن ہے اس کو کنڈیم کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ پیس ہو وہاں پہ. اور سچ بات یہ ہے کہ جیوز, کرسچنز اور مسلمز پیسفلی کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں اگر ملٹی نیشنل کمپنی اپنا اسلحہ بیچنا چھوڑ دیں زائن اسٹیٹ کو. تو وی آر ہوپنگ فار پیس, پراسپیرٹی, اور اللہ کرے پیس اور پراسپیرٹی ہو. اور کسی بھی اسرائیلی ایکشن کو یا زائنسٹ ایکشن کو غلط کہنا از ناٹ بینگ اینٹائی سیمیٹک, اٹس ناٹ بینگ اینٹائی جیو. تو دنیا بھر میں یہودی ہیں جو فلسطین کے حق میں ریلیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں, جو فلسطین کے حق میں بولتے ہیں, جنہوں نے فلسطینیوں کو ایڈ بھی دی ہے, چیریٹی بھی دی ہے, اپنے گھر میں جگہ بھی دی ہے. تو وی اپریشیٹ دوز جیوز. اور مسلمانوں نے بھی ورلڈ وار 2 میں نازی فورسز سے, ایڈولف ہٹلر سے, ہٹلر کی آرمی سے, جرمنی کی آرمی سے یہودیوں کو اپنے گھروں میں بچا کے رکھا تھا. اور آج بھی فرانس کی جامع مسجد ہے جہاں پر شیخ حمزہ اور دوسروں نے یہودیوں کو بیسمنٹوں میں اور وہ جو ہے دوسری جگہوں پہ کمروں میں مسجد کے چھپا کے رکھا ہوا تھا تاکہ یہودی سیف اینڈ سیکیور رہیں ہٹلر کی آرمی سے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے. پاکستان نے ریسنٹ میں آرمینیا کو ریکگنائز کیا ہے اور آرمینیا کو ریکگنائز کرنے کے راہ میں واحد رکاوٹ یہی تھی کہ ہم آذربائیجان کو کسی بھی طرح یہ نہیں فیل ہونے دینا چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی آذربائیجان یہ فیل کرے کہ ہم نے اسے ابینڈن کیا یا ڈسکارڈ کیا ہے. باقی یہ ہے کہ جو بھی ہو, جو ایسے بھی ہو, پاکستان امن کا خواہش مند پہلے بھی تھا, اب بھی ہے. لیکن ہمارا سعودیہ کے ساتھ معاہدہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف اگریشن نہیں بڑھنے دیں گے. اور یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ ایران بھی اب اس معاہدے کا حصہ بننا چاہ رہا ہے, قطر بھی شاید اب اس معاہدے کا حصہ بننا چاہے. تو اچھی بات ہے, پیار, محبت, خوشی یہ پھیلے اور مسلمان ورلڈ میں ایک یونٹی ہو کہ ظلم نہ ہو, جبر نہ ہو, فلسطینیوں پر کسی بھی قسم کا تشدد نہ ہو. تو باقی یہ ہے کہ پاکستان کے سارے سینیریو میں کہ یوکرین کے معاملے میں بھی پاکستان چاہتا ہے کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان ایک پرامن سیٹلمنٹ ہو. ریسنٹ میں بھی رشیا کے فارمر پریزیڈنٹ اور پوٹن صاحب کے کلوز دوست کے بیان کی وجہ سے نیوکلیئر سبمرینز کو بھیجتے ہوئے ہمیں ٹرمپ صاحب نظر آئے. کل رات بھی ہمیں نظر آیا کہ ٹرمپ صاحب مزید اسلحہ زیلنسکی کو دے سکتے ہیں.
وہی زیلنسکی جسے سنب کیا تھا اب اسے مزید اسلحہ ٹرمپ صاحب دیکھ سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ زیلنسکی تو بہت کچھ پہ وارن کر چکا ہوا ہے، لیکن ویسٹرن ورلڈ کو بھی پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی اگر یوکرین کو ایک حد سے زیادہ پوٹن چو کرے گا تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. زیلنسکی صاحب نے کل بھی گلوبل لیڈرز کو ارج کی ہے کہ وہ پوٹن کو سٹاپ کریں، اور زیلنسکی صاحب نے بھی اپنے جو لائلسٹ ہیں ان کو کل ایوارڈز بھی دیے ہیں. باقی یہ ہے کہ جو بھی ہو جیسے بھی ہو، زیلنسکی صاحب کا یہ معاملہ بہت زیادہ کلیئر ہے کہ یوکرین وار وہ ہمیشہ سے کہتے رہے ایکسپینڈ ہو سکتی ہے، اور یہ واقعتاً ڈر ہے کہ یہ یا مولدووا کی طرف بڑھ سکتی ہے، یا پولینڈ کی طرف بڑھ سکتی ہے، اسٹونیا کی طرف بڑھ سکتی ہے، یا لاطویا کی طرف بڑھ سکتی ہے، یا لتھوینیا کی طرف بڑھ سکتی ہے. تو یہ واقعتاً ایک ایسی وار ہے جو بہت زیادہ آگے تک بڑھ سکتی ہے. اور زیلنسکی صاحب جو ہے وہ اس چیز میں بہت کریٹیکل ہے کہ آئیدر یو آر ود اس اور آئیدر یو آر ود دا اینمی. اور انہوں نے انڈیا سے لے کر آل دا وے ٹاپ تک جتنی کنٹریز آف دا ورلڈ جو ان کے ساتھ ریچ آؤٹ کرتی ہیں ان کو بتایا ہے کہ یو ہیو ٹو سپورٹ اس، ادروائز یو آر آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری. تو زیلنسکی صاحب اپنے ویوز میں بہت زیادہ بلنٹ ہیں. وہ چائنا سے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کائنڈلی ہمارے اوپر جو یہ ایک غیر ضروری جو ہے وہ رشین اگریشن اسے رکوائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ رشیا از دا اگریسر، رشیا یہ سمجھتا ہے کہ یورپ از دا اگریسر جو زیلنسکی کو ہمارے خلاف بیک کر رہا تھا بیفور 24 فروری 2022. تو زیلنسکی صاحب پوٹن کو اگریسر سمجھتے ہیں، ماسکو کو اگریسر سمجھتے ہیں، اور ماسکو والے کیو کو، یوکرین کو اور زیلنسکی کو اگریسر سمجھتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ زیلنسکی صاحب نے جو ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ابھی 23 سپٹمبر کو دی ہے کہ وداؤٹ چائنا رشیا از نتھنگ، وداؤٹ چائنا رشیا از نتھنگ. یہ بہت الارمنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ اگر آج چائنا کی بیکنگ ختم ہو جائے تو رشیا از ناٹ دیٹ مچ آف اے سپر پاور، رشیا از ناٹ مچ آف اے بگ ڈیل، رشیا از ناٹ دیٹ مچ آف اے بگ ڈیل کہ وہ ہم سے نپٹ سکے. تو زیلنسکی صاحب از ویری کلیئر کہ چائنا اگر تھوڑا سا بھی ٹوسٹ کرے گا پوٹن کو تو پیس ڈیل ریچ کی جا سکتی ہے. باقی سائنس انتھوزیاسٹ حمزہ بن اختر ایز یوزول ہمارے ساتھ اپنا سائنٹیفک نالج، ہسٹوریکل نالج اور اپنا وہ جو ایک جو ہوتا ہے جینوئن ریسرچر والا نالج جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. ہم نے آپ کو انالیسس دے دی ہے، اب حمزہ بھائی جو ہیں وہ آپ کو اپنی ریسرچ دیں گے. حمزہ بھائی تھینک یو سو مچ فار ٹائم. جی طیب بھائی. حمزہ بھائی بتائیں آج کیا ٹاپک ہے؟ جی طیب بھائی، آج میں نا آپ کے لیے کیوریوسٹی روور نام کے ایک رپورٹ کے بارے میں انفارمیشن لے کے آیا ہوں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا جو یعنی کہ اسپیس ہمارا جو سولر سسٹم ہے کہ اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا اور دوسرے جو سیارے ہیں ان کے اوپر یعنی کہ سائنس اسے ماحول کو دیکھنا اور زندگی کو تلاش کرنا، یہ شروع سے نا انسان کے لیے اوپر نے جستجو رہی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ انسان نے تقریباً 20 جولائی 1969 میں اپنا پہلا جو کامیاب مشن تھا وہ چاند کی سرفیس پہ لینڈ کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انسان نے 1977 میں اپنے 2 مشن نظام شمسی کے مختلف پلینٹس کی طرف بھیجے تھے، وائزر 1 اور وائزر 2. ٹھیک ہے، جنہوں نے یعنی کہ اس دور کے بہت ہی طاقتور قسم کے وہ مشن تھے، اور انہوں نے نا جو ہمارے جوپیٹر ہے اور جوپیٹر سیٹرن، ٹھیک ہے، یورینس، نیپچون، ان کی بڑی بڑی اچھی تصویریں بھیجی تھی اور کیپچر کیا تھا. اب وہ جو ہے نا وہ جو دونوں وہ سیٹلائٹس ہیں وہ نا آؤٹر اسپیس میں جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، تقریباً کہتے ہیں کہ وہ اربوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے زمین سے نا بہت دور جا چکے ہیں، اور ان کا نا جو سگنل ہے اسے زمین تک پہنچنے میں تقریباً 22 گھنٹے کا ٹائم. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انسان نے ہیلپ ٹیلیسکوپ کو 90s میں لانچ کیا تھا، جس کا مقصد جو دور دراز کے جو کہکشائیں ہیں اور جو پلینٹس ہیں، اس کے علاوہ جو سٹارز ہیں ان کی لائٹ کو کیپچر کرنا اور یہ دیکھنا کہ وہاں پہ وہ لائٹ کتنی پرانی ہے اور کتنے وہ جو ہے کہکشائیں وہ کتنی پرانی ہیں. تو بیسیکلی میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ زیادہ تر نا اس کے بارے میں جو ہے کیوریوسٹی روور، یہ بیسیکلی نا ایک رپورٹ تھا جسے نا تقریباً نا
6 نومبر 2011 میں نا لانچ کیا گیا تھا. یہ بیسکلی ایک مارس مشن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سولر سسٹم کے نا 8 پلانٹس ہیں. ٹھیک ہے, جو ہے پلانٹ ہے مرکری ہے, وہ سورج کے سب سے زیادہ قریب ہے, اور وہ اپنا نا ایک چکر نا تقریباً 88 ڈیز میں نا پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ جو پلانٹ ہے وہ وینس ہے. کہتے ہیں کہ وہاں پہ نا تقریباً کہتے ہیں سلفر کی نا رین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسے نا سولر سسٹم میں سب سے ہاٹسٹ پلانٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بھی سرفیس ایسی نہیں ہے کہ انسان نا وہاں پہ نا جا کے رہ سکے. باقی آپ کو پتا ہے کہ جو جوپیٹر ہے, سیٹرن ہے, یورینس اور نیپچون ہے, ان کی کہتے ہیں کہ یہ نا انہیں گیس جائنٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی بھی سالڈ سرفیس کا نہیں ہمیں کوئی آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ہی ایسا پلانٹ ہے جسے ریڈ پلانٹ کہا جاتا ہے, اور وہ مارس پلانٹ ہے. ٹھیک ہے, جو جسے نا ایک کہتے ہیں کہ زمین کی بہن بھی کہا جاتا ہے, اور نا وہ اگر آپ دیکھیں نا تو وہ سائز میں نا ہمارے نا زمین سے تھوڑا سا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, اب جو کیوریوسٹی رپورٹ تھا, اس سے پہلے بھی نا ناسا والوں نے کچھ وہاں رپورٹس وغیرہ بھیجے تھے, لیکن جو کیوریوسٹی رپورٹ تھا نا یہ سب سے پاورفل رپورٹ تھا جو نا ناسا والوں نے وہاں پہ بھیجا تھا. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی نا یہ سب سے پہلے کہتے تھے کہ اس کے اوپر نا 2003 سے نا کام شروع ہوا تھا, اور شروع سے نا اس کے جو مطلب مختلف موبائل سے نا اس کے ڈیزائن وغیرہ منگوائے گئے تھے, لیکن نا پھر ان کے اوپر نا رد و بدل ہوتا رہا. ٹھیک ہے, اس مشن کو 2009 میں انہوں نے نا پہلے لانچ کرنا تھا. پہلے جو اس کی کاسٹ تھی نا وہ تقریباً $1 بلین کے قریب تھی, لیکن پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی نا جو کاسٹ تھی نا وہ بڑھ گئی, اور پھر اس کی کاسٹ نا آلموسٹ اس کا ڈیزائن کہتے ہیں فائنل ہوا, اور اس کے اندر بڑے اچھے قسم کے ریزولوشن قسم ایک کیمراز کو انہوں نے فٹ کر کے ایک بڑا اعلیٰ قسم کا رپورٹ بنایا. ٹھیک ہے, جسے پھر نا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 6 نومبر 2011 میں نا فلوریڈا سے نا اسے نا لانچ کیا گیا تھا. اور کہتے تھے کہ یہ نا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 6 اگست 2012 میں نا جا کے نا اس نے نا جو پلانٹ تھا نا مارس پلانٹ, اس کی سرفیس پہ جا کے نا اس نے نا لینڈ کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کا بیسکلی زیادہ پرپز یہی تھا کہ وہاں پہ نا زندگی کی تلاش کی جائے. ٹھیک ہے, وہاں لائف ہے کہ نہیں, وہاں پہ ایک ایسا ہیلتھی انوائرمنٹ ہے کہ نہیں, وہاں بیسیکلی جا کے جو بیسک ایلیمنٹس ہے ہائیڈروجن, کاربن, نائٹروجن, سلفر اور دوسرے ایسے جو منرلز ہوتے ہیں, ایسے گیسز ہوتی ہیں, انہیں تلاش کرنا, تاکہ نا وہاں اگر فیوچر میں کچھ لوگ وہاں سائنٹسٹ جائیں تو ان کے لیے وہ سوٹیبل ہیلتھی انوائرمنٹ ہو سکے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ایک نا تقریباً آپ سمجھیں کہ اس کا جو ویٹ تھا نا 900 کلو کے قریب تھا. ٹھیک ہے, اور جسے یہ کہتے تھے کہ اس کے جو پہلے جو آپ سمجھ لیں کہ جو اس سے پہلے جو سیٹلائٹس بھیجے تھے نا انہوں نے, جو رپورٹ بھیجے تھے, یا آپ سمجھ لیں کہ جو خلا میں ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی نا اسے سولر انرجی سے چلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایسا ایک تھا جس کے اندر کہتے تھے پلوٹینیم خاص قسم کا جنریٹر فکس کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, ایٹامک جو جنریٹر تھا, جو نا اسے نا اس کے اندر سے نا بجلی پیدا ہوتی تھی, انرجی پیدا ہوتی تھی, جو خود سے اس کے اندر نا جنریٹ کرتا تھا بیسیکلی. تو اسے یہ ایک بہت ہی ایڈوانس کا رپورٹ تھا, جس کا نا بیسیکلی یہی مقصد تھا کہ وہاں جا کے نا انوائرمنٹ کو, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ لائف کو تلاش کرنا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اسے لینڈ کرنا ہی نا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نا سائنس کے لیے چیلنج تھا. ٹھیک ہے, ناسا والوں کے لیے بیسیکلی چیلنج تھا. ٹھیک ہے, اکثر پہلے نا جو انہوں نے رپورٹس پہلے بھیجے تھے نا, ایک تو وہ ویٹ میں تھوڑے سے ہلکے بھی تھے, انہوں نے نا ایک خاص قسم کے بیلون کی وجہ سے نا وہاں اس کی ایک بیلون بیگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نا وہ ایسے وہ وہاں پہ جا کے گرتا ہے, پھر آہستہ سے نا جب اس بیلون سے ہوا نکلتی ہے نا تو پھر وہ جو رپورٹ ہوتا ہے آہستہ آہستہ نا ایکٹیویٹ ہوتا ہے, پھر وہ اپنا مشن جاری کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن نا جو یہ والا رپورٹ تھا نا, یہ کہتے تھے کہ اسے نا خاص قسم کے نا پیراشوٹ کے ذریعے نا سپر سونک خاص قسم کا پیراشوٹ تھا جس کے ذریعے سے نا لینڈ کروایا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ ساتھ نا چھوٹے چھوٹے سے راکٹس لگائے ہوئے تھے تاکہ نا اس کی اسپیڈ کو سلو کیا جا سکے اور یہ آہستہ سے نا لینڈ ہو سکے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کہتے تھے کہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی طاقتور قسم کے نا ریولیوشنرائز کیمراز انہوں نے فٹ کیے تھے, جس کا مقصد تھا کہ نا وہاں کی انوائرمنٹ کو کیپچر کیا جائے, وہاں کی جو ماحول ہے وہ کیسا ہے, وہاں کی جیولوجی یعنی کہ وہاں کا جو زمینی ماحول ہے وہ کیسا ہے, اس کے علاوہ وہاں کی جو سرفیس ہے وہ کیسی ہے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے اس کے مٹی کے نمونے ہیں وہ اکٹھا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انہوں نے خاص قسم اس کے اندر سینسر تھے جن کا بیسیکلی یہی مقصد تھا کہ وہاں سے جو ریز ہوتی ہیں, الفا پارٹیکل ریز ہوتی ہیں, انہیں اکٹھا کرنا, کس طرح سے وہ یعنی کہ اپنا کام کرتی ہیں, اور وہ جو پلانٹ ہے اس کا یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے, اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس نے نا بہت اچھی طرح سے انفارمیشن وغیرہ اکٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نا اس کا ایک اور بھی مقصد تھا کہ وہاں پہ نا ریڈیشن
کا مطلب ریڈیشن کا کتنا عمل دخل ہے. اگر سپوز وہاں زیادہ ریڈیشن ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو فیوچر مشن جو فیوچر سائنٹسٹ وہاں جائیں تو ان کے لیے مسئلہ نہ پیدا ہو. ٹھیک ہے, اس ریڈیشن کو بھی دیکھنا. ٹھیک ہے, تاکہ جو سائنٹسٹ ہیں یا آنے والے وقت میں اگر سپوز ہم جو ایسٹروناٹس ہیں وہاں جاتے ہیں اور وہ جا کے وہاں ایک ہیلتھی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں, بناتے ہیں, تاکہ نا ان کی جان کو بھی نہ خطرہ نہ ہو سکے, وہ اس کے بارے میں دیکھنا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر نا انہوں نے کہتے تھے کہ جو تھا اس کے اندر خاص کمپیوٹر سینسر لگائے ہوئے تھے. اس کے علاوہ کہتے تھے کہ اس نے نا ایک نا وہاں کی جو ہے تھی نا مٹی, اس کے بارے میں کہتے تھے کہ انفارمیشن وغیرہ اکٹھی کرنی. پھر کہتے تھے کہ اس نے یہ نا بیسیکلی نا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اس طرح کی جگہ ہے کہ وہاں پہ بہت آہستہ آہستہ سے نا یہ جو رپورٹ ہے نا موو کرتا ہے. ٹھیک ہے, آلموسٹ کہتے ہیں کہ ابھی تک نا اس نے کچھ ہی کلومیٹر کا نا وہاں پہ فاصلہ طے کیا ہو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اس کی جو بیٹری کا ایک خاص پرپس یہ بھی تھا کہ وہاں پہ جو رات کے ٹائم میں جو ٹیمپریچر ہوتا ہے نا وہاں تقریباً کہتے تھے 60 سے -100 ڈگری تک کہتے گر جاتا ہے. اور اس کے اندر اس روبوٹ کے اندر ایک خاص بیٹری انہوں نے فکس کی ہوئی تھی جو نا کہتے تھے کہ اس کے نا اسے گرم بھی رکھتی تھی. ٹھیک ہے, تاکہ نا اس کے جو دوسرے انسٹرومنٹس ہیں نا اسے کوئی نقصان نہ ہو سکے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہوتی ہے اس کا کرائٹیریا ایسا ایسا گرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی نا یہ اس نے نا بہت اچھے طریقے سے نا اپنی جو کام ہے نا اس رپورٹ نے نا جاری رکھا ہے. اس نے رپورٹ نے یہ بھی یعنی کہ کچھ ایسے سیمپلس بھی اکٹھے کیے ہیں جن سے یہ بھی معلوم ہے کہ کسی دور میں نا وہاں پہ نا پانی بھی پایا جاتا تھا, یعنی کہ جھیلیں ہوتی تھی پانی کی جو آج سے تقریباً کروڑوں سال پہلے نا تقریباً اس میں ختم ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس نے نا اس کی ایک دفعہ نا اس نے اس روبوٹ نے جو کیوریوسٹی اس نے نا ہلکا سے ڈرل کیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اسے نا اس کے علاوہ سلفر ہو گیا, کاربن ہوگی, آکسیجن ہوگی, ٹھیک, ہائیڈروجن, نائٹروجن, یہ جو بیسکلی یہ لائف ہے نا جو بیسک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نا جو لائف نا تقریباً آپ سمجھ ان کی وجہ سے نا لائف پھلتی پھولتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے بھی نا سیمپل نا انہوں نے وہاں پہ پائے گئے. انہوں نے نا کچھ سائنٹسٹ کو ایسے محسوس ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کی نا جو ساخت ہے اس کے پتھروں کی وہ بھی بڑی نا اس طرح سے ہے کہ وہ لوگوں کو نا بڑا تجسس رکھتا ہے سائنٹسٹ کو. اب اکثر آپ نے نیٹ پہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نا اسے نا ایلین سے بھی تشبیہ دیتے ہوتے ہیں, لیکن وہ بعد کی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ان کا جیولوجی انوائرمنٹ ہے وہاں کسی آتشفشانی عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ پتھروں کی اس طرح سے شکل و شباہت بدل گئی. پھر وہ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے شہاب ثاقب ہے وہ بھی گرتے رہتے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے بھی کچھ جگہوں پہ پتھر گرتے اور بڑے بڑے وہاں پہ نا سوراخ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی نا اس کا جو ماحول ہوتا ہے نا مختلف ہو جاتا ہے. تو اب کہتے ہیں یہ جو بیسیکلی ہے اب جو ہے اس کا جو مشن ہے نا ایلون مسک کا, وہ کہتے ہیں کہ اسٹار شپ ایک راکٹ ہے جس کی مدد سے نا شاید وہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں 2030 تک نا انسان نا وہاں جا کے آلموسٹ سیٹل ہو سکے اور وہاں پہ اس طرح کے گھر بنائے جائیں. اس کے علاوہ اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہتر کیا جا سکے. تو یہ فیوچر میں بھی تک اس پہ تو بھی کام ہو رہا ہے, لیکن فی الحال ابھی پتہ نہیں کہ انسان نا کب تک مارس پہ نا اپنا جو انسان ہے وہ قدم رکھے گا. ٹھیک ہے, لیکن جو یہ جو کیوریوسٹی ریموور ہے نا یہ ابھی آہستہ آہستہ اپنا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس کی جو ٹیکنالوجی نا وہ آلموسٹ پرانی ہو گئی اور اس کے کچھ انسٹرومنٹس ہیں نا وہ انہوں نے نا اپنا آہستہ آہستہ نا کام بند کر دیا, لیکن پھر بھی نا یہ اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں. اور یہ نا ناسا والوں کا ایک بہت ہی سکسیزفل مشن تھا جو ابھی بھی تقریباً کام کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں دیکھتے ہیں یہ کب تک اپنا کام کرے. جی دیکھیے سر, مطلب ایک بہت انٹرسٹنگ ریسرچ تھی اور میں نے سوال بھی کوئی نہیں کیا بیچ میں کہ میں نے کہا اتنی آپ وہ ڈائنامک قسم کی ریسرچ کر رہے ہیں, اس پہ علیحدہ سے ایک دوبارہ شو کریں گے اور میں پوائنٹس بناؤں گا اور اس میں سوال ہوگا. لیکن آپ نے بہت اچھا نالج ڈلیور کی ہے یہ اس چیز سے متعلق جو آج آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ صاحب بصیرت کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.